تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق ہیں، جو کہ تمام جہانوں کے پالنے والے ہیں۔ وہی اکیلے خالق، اکیلے مالک اور اکیلے رازق ہیں۔ وہ جب جو چاہیں کر دیتے ہیں، اللہ ہی کے اختیار میں ہے ہر ایک چیز۔ درود و سلام ہو ان کے پیغمبروں پر، بالخصوص سرکار دو عالم سید الانبیاء خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ساقی کوثر شافی محشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جس ہستی کو اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اللہ رب العالمین کا بے حد کرم اور احسان ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو نبی معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور یہ احسان اتنا بڑا ہے کہ اس سے بڑا کوئی احسان نہیں۔ اللہ نے بہت سی نعمتیں مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہیں، اور ہم وہ نعمتیں استعمال بھی کرتے ہیں، کھانے کی ہوں، پینے کی ہوں، اوڑھنے کی ہوں، کسی بھی صورت میں ہو، بارش کی صورت میں ہو، زمین سے غلہ اور اناج کی صورت میں ہو، ہر ایک چیز اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی۔ یہ اللہ کا بے حد کرم اور احسان ہے۔ لیکن ان سب چیزوں سے بڑا احسان اور کرم وہ یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، جس کے لیے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ دعائیں کیا کرتے تھے کہ ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آئیں، کیونکہ اس امت کی کوئی ایک فضیلت ہو تو بندہ بتائے۔ فضیلتیں ہیں اس امت کی، قرآن بھی اس بات پر شاہد ہے، گواہ ہے کہ یہ امت کوئی چھوٹی امت نہیں ہے، اگرچہ بالکل آخر میں آئی ہے، لیکن کل قیامت کا دن ہوگا تو یہی امت تمام نبیوں کی امتوں سے پہلے جنت میں جا رہی ہو، اور یہی وہ امت ہے کہ جس کو اللہ نے قرآن میں امتوں وسطا فرمایا ہے کہ یہ اعتدال والی قوم ہے، اور اعتدال والی بھی یوں ہے کہ اس کا رہن سہن، اس کا کھانا پینا، اس کا اوڑھنا بچھونا، ہر ایک چیز معتدل ہے۔ نہ ہی یہ حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، نہ ہی یہ حد سے پیچھے رہتے ہیں، اعتدال میں رہتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ہی اللہ نے ان کی ایک اور فضیلت بیان کر دی، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ یہ ایسی قوم ہے کہ جو نبیوں کے اوپر گواہ بن کر آئے گی۔ اور پھر آگے اور فضیلت بیان کر دی اس امت کی، وَتَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ رسول جو یعنی میرے اور آپ کے آقا اور مولا ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہم سب امتیوں کے اوپر گواہ بن کر آئیں گے کہ یہ سارے سچ بولتے ہیں۔ تو ایسی فضیلت والی امت اللہ نے بنائی۔ اب اس امت کے ذمہ بھی کچھ کام ہیں جو کرنے ہیں، اور یہ کرنے لازمی ہیں، جس سے ہم بہت زیادہ غافل اور دور ہو چکے ہیں۔ اتنا کریم اور شفیق مہربان نبی کہ جو مجھے آپ کو ہر ایک کو ہر وقت یاد کر رہا ہے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم بھی ان کے ہر ایک قول اور فعل پر عمل کرنے والے بنیں۔
اور कसरत के साथ उन पर दुरूद पढ़ने वाले बन जाएं। कुरान करीम की आयत जो मैंने तिलावत की, अल्लाह उसमें यही जिक्र फरमा रहे हैं, या इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, कि बेशक अल्लाह सुब्हानहु व तआला और अल्लाह ने जितने भी फरिश्ते बनाए हैं, युसल्लूना अलन नबी, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। अल्लाह की तरफ जब सलात की, दुरूद की निस्बत जा रही हो तो इसका मतलब होता है कि अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए, और फरिश्तों की तरफ जब ये जा रहा हो तो इसका मतलब है कि वो फरिश्ते दुआए मग़फ़िरत करते हैं। आगे अल्लाह फरमा रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों। यहाँ हुक्म दिया जा रहा है। हुक्म एक होता है बात कर लेना, बोल देना कि भाई ये काम आपने करना है, ऐसे ही सरसरी बोल दिया, या हुजूम इकट्ठा एक बैठा है, उस हुजूम के अंदर एक बात कर दी गई कि भाई ये काम करना है। वहाँ हुजूम में चाहे मुसलमान बैठे हों, चाहे काफिर बैठे हों, यहूदी हों, नसारा हों, ईसाई हों, सिख हों, आग परस्त हों, सूरज परस्त हो, चांद परस्त हो, कोई भी हो, उन सब को वो काम बोला जा रहा है। अब उनमें से जो भी कर ले। एक होता है ख़ास तौर पर किसी को मुतनब्बे करके, किसी शख्स को अपनी तरफ तवज्जो दिलाकर बात कही जाए, तो इसमें फ़र्क है। जैसे ऑफिस के अंदर भी अगर कोई शख्स मालिक है, मालिक वो एक मीटिंग बुलाता है, मीटिंग में वो सारे लोगों को बुलाता है, उनमें कोई बात कर देता है, सब ने सुन ली, हो गया। कभी कभी ऐसा होता है कि वो बॉस जो है वो किसी एक पर्सन को या दो पर्सन को ख़ास तौर पे अपने रूम में बुलाता है और कहता है कि ये मेरी बात अपने पल्ले बांध लो, मैं ये हुक्म दे रहा हूँ तुम्हें। तो अल्लाह भी यहाँ पर ईमान वालों से क्या कह रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। इसमें कोई काफिर शामिल नहीं है, इसमें कोई यहूदी शामिल नहीं है, कोई मजूसी, कोई सिख शामिल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मोमिनों के लिए कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद और सलाम भेजो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। दो जुमले हैं, एक है दुरूद पढ़ना और एक है सलाम भेजना। तो दोनों जिक्र किए अल्लाह ने, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सल्लु अलैहि, दुरूद पढ़ो और सलामती भेजो। फिर होगा क्या, उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह ने दो चीज़ें ये जिक्र किया ना, सलात पढ़ने से, दुरूद पढ़ने से सवाब मिलता है और सलाम पढ़ने से जवाब मिलता है। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा और आपका, हम सब मुसलमानों का ये अकीदा है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कब्र मुबारक के अंदर उसी तरह से रखा है जिस तरह से वो हयात में थे। बुखारी की हदीस है, दीगर कुतुब में अहादीस के अंदर मौजूद है कि नबियों के जो जसद होते हैं उन जसदों को ज़मीन नहीं खाती, उनके जसद वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो मेरा और आपका, हम मुसलमानों का ये अकीदा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद जब भेजा जाए तो वो सुनते भी हैं और फिर जवाब भी देते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला क्या फरमा रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पढ़ो, सलात भेजो, सलामती भेजो, ताकि तुम पर भी सलामती हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना, हदीस पाक में आता है, मन सल्ला अलैया मर्रतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा। जो शख्स सिर्फ एक मरतबा इखलास के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ सिर्फ एक मरतबा दुरूद पढ़ता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला क़यामत के दिन उसके दरजात में 10 नेकियां लिखेंगे, 10 गुनाह उसके माफ़ करेंगे और 10 दरजात उसके बुलंद कर देंगे, सिर्फ इखलास के साथ, मोहब्बत के साथ एक मरतबा दुरूद पढ़ने की वजह से। तो मैं और आप, हम जब भी जहाँ भी हों, हर वक़्त अपनी ज़ुबान पर दुरूद पाक पढ़ते रहें, कसरत से पढ़ते रहें। इसके बहुत से फ़वाइद हैं। एक फ़ायदा ये है कि जब इंसान फ़ौत होने लगता है तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसकी ज़ुबान पर कलमा शहादत जारी फरमा देते हैं।
دوسرا، جب وہ قبر میں اترتا ہے تو اس کے لیے جو سوالات کے جوابات ہیں، جو منکر نکیر آ کر پوچھیں گے، وہ سوالات کے جواب اللہ آسان فرما دیتے ہیں۔ اور تیسرا یہ کہ اسی قبر کے اندر اس درود کے پڑھنے کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالی جنت سے ایک کھڑکی کو کھول دیتے ہیں، جس سے جنت کی تر و تازہ ہوا ملتی رہتی ہے۔ اور ایک فائدہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے کی ساری امت اپنے اپنے اس میں ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کو جو دنیا کے اندر کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہوگا، اس کی منہ کی خوشبو سے پہچان کر اسے ہاتھ سے پکڑ کر جنت میں لے کر جائیں گے۔ تو اتنے فوائد ہیں درود پاک پڑھنے کے۔ علماء فرماتے ہیں، ایک واقعہ لکھا ہے، ایک حدیث ہے، ایک فرشتہ ہے جو اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ وہ اتنا بڑا فرشتہ ہے کہ جو عرش کے نیچے ہے، اس کا ایک پر یا ایک ہاتھ اس کا پورے مشرق کو ڈبویا ہوا ہے اور ایک ہاتھ نے مغرب کو ڈبویا ہوا ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ اللہ اس کو حکم دیتے ہیں کہ تم یہ جو نور کا سمندر ہے، اس نور کے سمندر میں غوطہ لگاؤ۔ وہ غوطہ لگاتا ہے، پھر باہر نکلتا ہے۔ پھر آپ نے دیکھا ہوگا یہاں عموماً جانوروں کو جو سمندر میں جاتے ہیں، پھر جب باہر آتے ہیں تو یوں اپنے آپ کو ہلاتے ہیں تاکہ ان کے جسم سے پانی علیحدہ ہو، قطرے کی شکل میں ہو یا کسی بھی شکل میں ہو، علیحدہ ہو جائے ان کے جسم سے پانی۔ تو وہ فرشتہ باہر نکلتا ہے، باہر نکلنے کے بعد وہ فرشتہ اسی طرح سے اپنے آپ کو ہلاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ہر ایک قطرے سے ایک فرشتہ پیدا فرماتے ہیں۔ ہر ایک قطرہ جو اس کے پانی سے قطرہ بن کے گرا ہے، اس قطرے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک فرشتہ بناتے ہیں، اور اس فرشتے کا کام یہ ہے کہ جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھتا ہو، اس کے لیے قیامت تک وہ مغفرت کی دعا کرتا رہتا ہے۔ ایک فرشتہ کتنے قطرے گرے ہوں گے اس فرشتے کے ذریعے سے، اور کتنے فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے بنائے۔ وہ سارے کے سارے فرشتے کس پر معمور ہیں؟ جو دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جو ہے اپنی روزمرہ کی روٹین کے اندر یہ کرتا ہوں کہ چوتھائی حصہ درود پڑھتا ہوں اور باقی 3 حصوں پہ دوسرے اذکار کرتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم درود کی مقدار کو بڑھا دو تو فہو خیر، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ میں نصف اوقات میں درود پڑھا کروں گا اور نصف وقت کے اندر دیگر اذکار کیا کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس سے بھی تم زیادہ پڑھنے لگ جاؤ درود شریف تو فہو خیر، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ 3 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے ادا کیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ جو صحابی بیٹھے تھے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں اب پورا دن، اپنا پورا وقت درود شریف میں ہی گزاروں گا۔ تو اتنا فضیلت والا کام ہے یہ، اتنی برکت والا کام ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو گھر میں درود شریف کی کثرت کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھتے رہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے گھر کے اندر ایسی برکت نازل فرما دیتے ہیں کہ کبھی ان کے گھر میں فاقہ نہیں ہوگا، کبھی وہ بھوکے نہیں سوئیں گے، کبھی ان کے گھر میں چولہا ایسا نہیں ہوگا کہ نہیں جلا ہے۔ اور علماء فرماتے، ایک شخص تھا، بزرگ گزرے ہیں، وہ شیخ سلیمان الجوزی، شاید آپ لوگوں نے نام سنا ہوا ہو، شیخ سلیمان الجوزی۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جو پوری کی پوری کتاب درود شریف کی فضیلت پر ہی ہے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ آپ نے اتنی بڑی کتاب جو ہے وہ صرف درود شریف کی فضیلت پر لکھ لی، تو اس کی وجہ کیا بنی؟ کس طرح سے آپ جو ہے وہ اس درود شریف کتاب کو لکھنے میں کامیاب ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں ایک دفعہ جو ہے کسی سفر پہ تھا، ظہر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، اب میں نے دیکھا کہ مجھے آس پاس کہیں پہ بھی پانی نہیں ملا، تو تھوڑا دور مجھے نظر آیا کہ ایک کنواں ہے،
میں اس کنویں کے پاس پہنچا تو اس کنویں کے اندر جب جھانک کر دیکھا تو پانی بہت نیچے تھا۔ اس کو نکالنے کے لیے کسی ڈول کی، کسی برتن کی ضرورت تھی، جو کہ میرے پاس موجود نہیں تھا۔ پریشان تھا کہ اب کیا کیا جائے۔ تو ادھر ادھر نظر دوڑائی تو ایک بچی تقریباً 7 سے 8 سال کی بچی ہوگی، یہ کتابوں میں واقعہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے۔ تو وہ 7 سے 8 سال کی بچی بیٹھی ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ واقعہ خود بیان کیا، کہتے ہیں کہ 7 سے 8 سال کی جو بچی تھی، وہ 7 سے 8 سال کی بچی کیا کر رہی ہے؟ کہتی ہے کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس کو ذرا ہلا دیں۔ ہیلو ہیلو، جزاک اللہ۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ وہ 7 سے 8 سال کی جو بچی ہے، وہ کہتی ہے کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ کیا ادھر ادھر آپ اپنی نظریں دوڑا رہے ہیں؟ تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں اس سے مخاطب ہوا اور کہا میں نے کہ مجھے پانی کی ضرورت ہے، مجھے وضو کرنا ہے، نماز کا ٹائم نکلتا جا رہا ہے۔ تو اس بچی نے وہاں سے آئی نہیں، وہیں کھڑی تھی۔ کھڑے کھڑے اس نے کچھ پڑھا، پڑھ کر جیسے ہی پھونک ماری تو وہ شیخ سلیمان فرماتے ہیں کہ وہ پانی ایک دم کنارے پہ آ گیا، اس کنویں کے کنارے پہ آ گیا۔ میں نے جلدی سے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد پھر میں اس طرف مخاطب ہوا۔ میں نے کہا کہ پہلے مجھے بتاؤ کہ تم نے کیا پڑھا تھا، ایسی کیا چیز تھی جو تم نے پڑھی اور تمہارے پڑھنے کی برکت سے یہ پانی ایک دم اوپر آ گیا۔ تو شیخ سلیمان پوچھ رہے ہیں، وہ بتا نہیں رہی۔ وہ بچی کہتی ہے کہ آپ کا کام ہو گیا، آپ نماز پڑھیں، نماز پڑھ کر آپ اپنے سفر کی طرف جائیں جہاں آپ نے جانا ہے۔ تو وہ بزرگ ضد کرنے لگے۔ تو وہ بچی بتاتی ہے کہ ہم صبح اٹھتے ہیں جب، تو اٹھنے سے لے کر رات سونے تک ہماری زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہی پڑھتی رہتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ہم کام نہیں کرتے۔ تو وہ شیخ سلیمان فرماتے ہیں کہ یہ جو میں نے پوری کتاب درود شریف کی فضیلت پر لکھی ہے، اس کے کتاب کے لکھنے کی وجہ صرف یہ ایک واقعہ ہے کہ اس بچی نے مجھے سمجھا دیا کہ درود کے فضائل کتنے ہیں، درود کے برکات کتنے ہیں۔ تو یہ سب کچھ کس نے کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب پیغمبر پر پڑھنے کی برکت سے یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا، ایک اور واقعہ بھی میں اکثر بیان کرتا رہتا ہوں، جو کہ مختصر سا میں بیان کر دیتا ہوں۔ ایک شخص کہیں سفر پر جا رہا تھا، وہ ایک جگہ پڑاؤ ڈالتا ہے کسی مسجد میں، تو وہاں مقامی لوگ جو ہیں ان میں سے ایک شخص اس سے پوچھتا ہے کہ آپ یہاں پر خیریت؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ رات دیر ہو گئی، عشاء کی نماز بھی ہو گئی، تو اندھیرا زیادہ ہو گیا، تو میں نے آگے سفر کرنا ہے، میں آگے جانا چاہتا ہوں، لیکن ابھی جو ہے وہ وقت اتنا ہو چکا ہے کہ میں اندھیرے میں سفر نہیں کر رہا، آج رات یہیں پہ رہوں گا، کل نکل جاؤں گا صبح ہوتے ہی۔ تو بزرگ کہتے ہیں کہ وہ شخص گیا، جا کر گھر سے 3 روٹیاں لے کر آیا۔ میں نے وہ 3 روٹیاں کھائیں، 3 روٹیاں کھانے کے بعد میں سو گیا۔ جب میں سو گیا تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 مرتبہ زیارت ہوئی۔ میں حیران پریشان کہ مجھ جیسے گناہگار شخص کو 3 مرتبہ زیارت ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ خیر، انہوں نے کہا یہ برکت کی جگہ ہے، یہاں سے چھوڑنا نہیں ہے مجھے، میں یہیں پہ ہی رہوں گا۔ دوسری رات ہوئی، وہ شخص نہیں گیا، وہ شخص دوبارہ آیا، مقامی جو شخص تھا، اس نے آ کر پھر دیکھا اس مسافر کو کہ بھائی آپ ابھی تک گئے نہیں، تو اس نے وہی جواب دیا کہ ہاں میں تو جانا چاہ رہا تھا، لیکن یہ جگہ مجھے بہت زیادہ برکت والی لگ رہی ہے، تو اس لیے اس جگہ کو چھوڑ نہیں رہا میں۔ وہ گھر گئے، گھر سے 2 روٹی لے کر آئے، انہوں نے 2 روٹی کھائی تو اس رات ان کو 2 مرتبہ زیارت ہوئی۔ تیسری رات پھر انہوں نے دیکھا کہ یہ شخص ابھی بھی موجود ہے، گھر گئے، وہاں سے 1 روٹی لے کر آئے، انہوں نے 1 روٹی کھائی۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ وہ بزرگ جنہوں نے روٹی کھائی ایک ہی مرتبہ زیارت ہوئی، اٹھ رہے ہیں پھر سو رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں پھر سو رہے ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہے، عجیب معاملہ ہے۔ پہلے دن میں نے 3 روٹیاں کھائی تو 3 مرتبہ زیارت، دوسرے دن 2 روٹیاں کھائیں تو 2 مرتبہ زیارت، تیسرے دن 1 روٹی کھائی تو 1 مرتبہ زیارت۔ آخر معاملہ کیا ہے؟ یہ میری بزرگی نہیں ہے، یہ نہ ہی اس جگہ کی کوئی کرامت ہے، یہ ہو نہ ہو انہی روٹیوں کے اندر ہے جو بھی معاملہ ہے۔
تو وہ اس شخص سے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے، تم کہاں سے روٹیاں لے کر آتے ہو اور یہ روٹیاں کون بناتا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ یہ میری اہلیہ روٹیاں بناتی ہے، اور اس کے منہ پر، اس کی زبان پر ہر وقت، چاہے وہ آٹا گوندھ رہی ہو، چاہے وہ روٹیاں بنا رہی ہو، چاہے وہ سالن بنا رہی ہو، کچھ بھی کر رہی ہو، وہ صرف درود ہی پڑھتی رہتی ہے۔ تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ میرے اندر کا کمال نہیں ہے، یہ اسی درود کا کمال ہے جو عورت گھر میں رہ کر درود پڑھتی رہتی ہے، آٹا گوندھتے ہوئے بھی، روٹیاں بناتے ہوئے بھی، سالن بناتے ہوئے بھی۔ تو فرمایا کہ اسی عورت کے کثرت سے درود پڑھنے کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے 3 مرتبہ، 2 مرتبہ اور 1 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائی ہے۔ تو مجھے اور آپ کو، ہم سب کو بھی یہی چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹھتے بیٹھتے کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیں، تاکہ اللہ میرے رزق میں، آپ کے رزق میں، اللہ قبر کا اور قیامت کے دن کا جو بھی معاملہ ہے وہ اس درود کے پڑھنے کی برکت سے آسان فرما دے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔